بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کور 2.0 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے، دیکھتے رہیے اردو کور۔ حماس اسرائیل کا جنگ میں وقفے کا معاہدہ کیا ہے اور اس کے تحت کن فلسطینی اسرائیلی شہریوں کو رہائی ملے گی؟ دیکھتے رہیے اردو کور کو۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں موجود 50 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ میں 4 دن کے وقفے کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ غزہ میں بھیجے جانے والی امداد کی مقدار بڑھائی جائے گی۔ سامنے آنے والی تفصیلات کی روشنی بی بی سی یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں 4 روز کا یہ وقفہ جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق 10 بجے سے شروع ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ معاہدہ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی ناقابل بیان آزمائش کا خاتمہ کرے گا اور معصوم فلسطینی خاندانوں کے مصائب کو کم کرے گا۔ اسرائیلی حکومت متعدد مرتبہ حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور 200 سے زائد اسرائیلی مغویوں کی واپسی کو اس جنگ کا اہم مقصد بتاتی ہے۔ حماس جسے اسرائیل، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہیں، نے کہا کہ اس معاہدے سے فلسطینیوں کو شاید اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں کے بعد بحالی کا وقت ملے گا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ان اسرائیلی حملوں میں 14,000 سے زائد فلسطینی مارے گئے۔ کن اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا؟ اسرائیل کی موجودہ اتحادی حکومت نے کافی غور و خوض کے بعد بدھ کی صبح بالآخر اس معاہدے پر دستخط کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والا ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنگ میں وقفے کے 4 دن کے دوران 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو وقفے میں رہا کیا جائے گا اور ان 4 دنوں کے دوران لڑائی اور وقفے ہوں گے۔ اسرائیل نے حماس کو مزید یرغمالیوں کی رہائی کی ترغیب دیتے ہوئے یہ آفر بھی دی کہ 4 روز میں 50 یرغمالیوں کی رہائی کے بعد ہر اضافی 10 یرغمالیوں کی رہائی کے نتیجے میں جنگ میں 1 دن کا اضافی وقفہ دیا جائے گا۔ معاہدے کی یہ شق ان یرغمالیوں افراد کے اہل خانہ کے لیے اہم، جن میں سے کچھ نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ وہ اس ضمن میں جزوی معاہدہ نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تمام یرغمالیوں رہا کروائے جائیں۔ معاہدے کے تحت ان 50 یرغمالیوں کو 12 افراد کے گروپ میں 4 مواقع پر رہا کیا جائے گا۔ یہ افراد یا تو اسرائیلی شہری ہیں یا تو دوہری شہریت کے حاصل اسرائیلی نژاد افراد ہیں۔ اس حوالے سے ناموں کی کوئی فہرست شائع نہیں کی گئی ہے، لیکن ایک سینئر امریکی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ کم از کم 3 امریکی شہری بشمول 3 سالہ ایوگل ایڈن، جن کے والدین قبطیز کفار غزہ میں مارے گئے تھے، بھی رہا پانے والے یرغمالیوں میں شامل ہوں گے۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے منگل کی سہ پہر کو بتایا کہ حماس نے اپنے طور پر ان کی 26 تھائی لینڈ کے شہریوں کو بھی رہا کر سکتی ہے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بھی یرغمالیوں میں شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس (ICRC) نے کہا کہ وہ کسی بھی یرغمال شہری کی رہائی میں سہولت کاری فراہم کرنے کو تیار ہے۔ یاد رہے کہ ریڈ کراس نے گزشتہ ماہ 2 اسرائیلی نژاد امریکی خواتین اور 2 اسرائیلی خواتین کو رہا کروانے میں سہولت کار فرض نبھایا تھا۔ غزہ کے اندر کارروائیوں میں مصروف اسرائیلی فورسز پہلے ہی ایک اسرائیلی خاتون مغوی فوجی کو بھی بازیاب کروا چکی ہیں، جبکہ انہوں نے 2 دیگر خواتین یرغمالیوں
کی لاشیں بھی مختلف مقامات سے ملی ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے کہا کہ وہ تمام یرغمالیوں کی وطن واپسی تک جنگ جاری رکھیں گی، اس دوران حماس کا مکمل خاتمہ کریں گی اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ وہ مستقبل میں غزہ سے اسرائیلی ریاست کو نیا خطرہ لاحق نہ ہو۔ جنگ میں وقفے کے دوران غزہ میں کیا ہوگا؟ حماس کے اپنے ایک طویل بیان میں اس ضمن میں مزید تفصیلات فراہم کی ہیں کہ ہدنہ یعنی عارضی جنگ بندی کے دوران ان کی توقعات کیا ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز کی غزہ کے جنوب میں جاری تمام سرگرمیاں 4 دن تک کے لیے رکنے کی توقع ہے، لیکن غزہ کے شمال میں وہ علاقہ جو حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی کارروائیوں کا بنیادی ہدف رہا، یہ جنگ بندی ہر روز صرف صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کے درمیان ہوگی۔ توقع ہے کہ 4 دن کی عارضی جنگ بندی کے دوران اسرائیلی فوج اور ان کے ٹینک غزہ کے اندر اپنی پوزیشنوں پر موجود رہیں گے۔ تاہم حماس کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فورسز نہ تو کسی پر حملہ کر سکیں گی اور نہ ہی کسی کو گرفتار۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے بعد 17 لاکھ شہری پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ غزہ کے شہریوں کے لیے اس جاری وحشیانہ لڑائی سے جلد چھٹکارا ممکن نہیں۔ اس معاہدے کے تحت 4 روز کے وقفے کے دوران امداد لے جانے والے 200 ٹرکوں کو رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ غزہ میں ہسپتالوں کے جنریٹر، پانی کو صاف کرنے والے پلانٹس اور سیوریج کے پلانٹس کو ایندھن کی اشد ضرورت ہے، اور بظاہر غزہ میں عارضی جنگ بندی کے دورانیہ میں پہنچنے والے ایندھن صرف اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک جنگ میں وقفہ جاری رہے گا۔ اسرائیل نے حماس کے حملے کے جواب میں غزہ میں بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع کر دی ہے، جبکہ خوراک، ایندھن، دیگر سامان کی ترسیل بھی روک دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جنگ کے آغاز سے قبل یہاں امداد کے ماہانہ اوسطاً 10,000 ٹرکس آتے تھے، مگر گزشتہ ماہ کے دوران صرف 1,399 ٹرکوں کو ہی مصر کے راستے غزہ آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں اسرائیل نے ایندھن کی سپلائی یہ کہتے ہوئے روک دی تھی کہ حماس اور اس سے چوری کر کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ معاہدہ غزہ کے لوگوں کو شمال سے جنوب تک محفوظ راستے کی اجازت دے گا، لیکن یہ شمال سے بے گھر ہونے والے لاکھوں لوگوں کو گھر واپس جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدی کون ہیں؟ حماس نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 150 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا، تو تمام کے تمام بچے اور عورتیں۔ اسرائیلی حکومت کے بیان میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بدھ کے صبح اسرائیل کی وزارت انصاف نے عبرانی زبان میں 300 قیدیوں کے ناموں کی ایک فہرست شائع کی جو اس معاہدے کے تحت رہائی کے لیے اہل ہوں گے۔ فہرست میں 14 سے 17 سال کی عمر کے 123 لڑکے، ایک 15 سالہ لڑکی، 144 سے 18 سالہ بالغ مرد اور 32 خواتین شامل ہیں جن کی عمر 18 سے 59 سال کے درمیان ہے۔ ان میں سے زیادہ تر فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج پر پتھراؤ اور اقدام قتل جیسے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے ٹرائل کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس فہرست کو شائع کرنے کی وجہ سے اسرائیل اور قانونی طریقہ کار ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی قیدی کی رہائی سے پہلے اسرائیلی شہریوں کو اسرائیل سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد میں فی الحال کسی سنگین رکاوٹ کی توقع نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کے منظر عام پر آنے میں تاخیر ہوئی۔ اسرائیل اور فلسطین میں کام کرنے والے انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق اس وقت اسرائیل میں تقریباً 7,000 فلسطینی مختلف الزامات کے تحت قید ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس سے تقریباً 3,000 فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی اطلاع ہے۔ ان علاقوں میں تشدد بھی اضافہ ہوا
میں اضافہ ہوا۔ حماس نے اس ضمن میں اپنے بیان کا اختتام یہ کہتے ہوئے کیا کہ اس معاہدے کا مقصد اپنے لوگوں کی خدمت کرنا اور جارحیت کے مقابلے میں ان کی ثابت قدمی کو مضبوط بنانا۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ ہماری انگلیاں بندوق کے گھوڑے پر ہیں، ہماری فتح جنگجو اپنے لوگوں کے دماغ اور اسرائیلی جارحیت کو شکست دینے کے لیے تیار رہیں گی۔ دیکھتے رہیے اردو کور کو۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت اردو کور 2.0 کو۔